نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے مجلس منعقد کرنا، محفل سجانا، یہ عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو عین عبادت ہے، وہ روح ہے اس دین کی۔ اس نبی کا تذکرہ کیا جائے، اس نبی کی اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، ان کی عادتوں کو بتایا جائے، ان کے طریقۂ زندگی کو دکھایا جائے، ان کے اخلاق کو پیش کیا جائے اور ان کے کردار کو پیش کیا جائے، ان کی زندگی کے جو بہت نمایاں پہلو ہیں جو ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ان کے بغیر کامیابی کی منزل طے نہیں کر سکتے، ان گوشوں پر اور ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، یہ تو عبادت ہے۔ لیکن اس مہینے میں ولادت کا نام لے کر جو ہم نے خرافات شروع کی ہیں، جو بیہودگیاں شروع کی ہیں، جو نہ جانے کتنی بدعات کو ہم نے جنم دے دیا ہے، نہ جس کا تعلق اسلام سے ہے، نہ صحیح معنی میں اگر آدمی عقل رکھتا ہے تو اس کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم اس کی نسبت اسلام کی طرف کریں۔ محفل منعقد کریں، جلسہ منعقد کریں، کوئی نشست کریں، کوئی میٹنگ کریں، کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں۔ نبی کا تذکرہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کا تذکرہ عبادت ہے جیسے میں نے عرض کیا، لیکن صرف اس کو ہم تذکرے ہی کی حد تک محدود رکھیں، صرف سننے ہی کی حد تک محدود رکھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم جو محفل منعقد کریں، جو نشست منعقد کرے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے، تو وہ صرف بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس نیت سے اس کو سنیں کہ وہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں ان کے ایک ایک ادا کو ہمیں اپنانا ہے، ان کے ایک ایک طرز کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ وہ خلوت میں کیسے رہتے تھے، ہمیں اس طرح اپنی خلوت کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ وہ پڑوسی کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے تھے، ہمیں پڑوسی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے تھے، اپنے بوڑھوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اور زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ان کی روشنی سے اپنی زندگی کو منور کرنا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد سیرت نبوی کو سنانے کا، سیرت نبوی کی محفل منعقد کرنے کا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، ہمیں اتباع نہیں کرنی ہے، ہمیں پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں فقط چند گھنٹوں اور کچھ دیر کے لیے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے اور پھر ہم اپنی باقی زندگی میں آزاد ہیں، من مرضی زندگی گزارے، جو چاہے کریں، جہاں چاہے جائے، جو چاہے جس طرح چاہے ہم زندگی گزاریں، یہ ہماری زندگی ہے، ہمیں اس میں کسی کی پیروی نہیں کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا، بربادی کا اور دنیا میں ہماری پستی کا اور نہ جانے ہم کتنی اللہ کی رحمتوں سے دوری کا ذریعہ